بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، عید قربان کے موقع پر کچھ اہل علم حضرات کی جانب سے ایک اعتراض سننے کو آتا ہے کہ جو مسلمان 20-25 ہزار لگا کر قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ انہی پیسوں کو کسی غریب کے لیے صدقہ کر دے، کسی غریب کو خیرات کر دے اور صدقہ میں وہ پیسے خرچ کر دے، تو اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے بجائے اس کے کہ وہ اس کے ساتھ کسی جانور کو ذبح کرے۔ تو اس حوالے سے آج کی اس گفتگو میں ایک دو باتیں آپ سے گوش گزار کرنے کا عزم کیے ہوئے ہوں۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ عید قربان کے جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں قربانی کرنے سے زیادہ افضل عمل کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے افضل ترین عمل وہ صرف جانور کو قربان کرنا ہے۔ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ بھی بکثرت موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے روایت ہے، جامع الترمذی میں یہ روایت منقول ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم، کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم قربانی کے دنوں میں جو بھی کام کرتا ہے، کوئی کام بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ اور زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ کام ان 3 دنوں میں کون سا ہے؟ وہ فقط جانور کو قربان کرنا ہے، جانور کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو غریبوں میں، غرباء میں تقسیم کرنا ہے۔ علاوہ ازیں ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انفقت الوارق فی شیء افضل من نحیرۃ فی یوم عید، کہ عید کے دنوں میں اگر کوئی شخص چاندی اور سونا بھی خیرات کرتا ہے تو اس کا بھی وہ اجر نہیں ہے جتنا اجر چند پیسوں سے جانور کو ذبح کرنے کا ہے۔ تو پتہ یہ چلا، ثابت یہ ہوا کہ قربانی کے دنوں میں جانور ذبح کرنا ہی کار ثواب ہے، اور جانور کو ذبح کرنا ہی اللہ رب العالمین اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کے فرامین کی روشنی میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ترین عمل ہے۔ اب یہاں پہ جو اہل علم حضرات اعتراض کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ جانور کو ذبح کیا جائے، اس کے پیسے کسی غریب کو دینے چاہیے، صدقہ کر دینا چاہیے، تو میں ان سے صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ حضرت، آپ کا یہ کہنا کہ قربانی کے جانور پہ لگائے ہوئے پیسوں کی بجائے کسی کو صدقہ کر دیا جائے، خیرات کر دیا جائے، کسی غریب کی بیٹی کا جہیز دے دیا جائے، غریب کے گھر میں چولہا جلا دیا جائے، تو میرا صرف اتنا سا سوال ہے کہ ایک انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ چند چیزوں سے پوری ہو جاتی ہیں۔ موبائل کی جو ضرورت ہر انسان کو ہے، زیادہ سے زیادہ اینڈرائیڈ موبائل بھی ہو، اور اچھی خاصی میموری والا اینڈرائیڈ موبائل آج کے دور میں تقریباً 20,000 تک اچھا موبائل لیا جا سکتا ہے۔ تو پھر آپ ایک اچھا موبائل جو 20,000 کی قیمت میں مل جاتا ہے، اس کی بجائے آپ 80-90 ہزار روپے خرچ کر کے ایک مہنگا اور ایک اعلیٰ کمپنی کا موبائل جب لیتے ہیں، تو اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ یہ اوپر والے جتنے زائد پیسے ہیں، میں ان کے ساتھ کسی غریب کی مدد کر دوں، میں ان کے ساتھ کسی غریب کی بیٹی کا جہیز تیار کر دوں۔ اور جب آپ گھر کے کھانے کو چھوڑ کر میکڈونلڈز اور KFC کے برگر تناول کرتے ہیں اور وہاں پہ بڑے بڑے مہنگے ترین کھانے بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھ کر تناول فرماتے ہیں، تو اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ میں تو 2 وقت کی روٹی پہ بھی گزارا کر سکتا ہوں، تو یہی پیسے میں کسی غریب کو کیوں نہ دے دوں؟ آپ کا یہ فارمولہ صرف اسلام کی جو عبادت ہے اسی پہ کیوں فٹ ہوتا ہے؟ کوئی حج کرنے جا رہا ہو تو اس وقت بھی یہی فارمولہ آ جاتا ہے کہ حج نہ کریں، کسی غریب کی مدد کریں۔ کوئی قربانی کا جانور ذبح کر کے سنت ابراہیمی علیہ السلام کو زندہ کر رہا ہو تو اس وقت بھی یہی فارمولہ آ جاتا ہے کہ جانور کیوں ذبح کر رہے ہیں، بلکہ دولت دی جائے، کسی غریب کو دے دیا جائے۔ تو حضرت،
یہ ساری کی ساری باتیں اس وقت درست ہیں کہ جب آپ کا قول و فعل اس میں یکسانیت ہو، اس میں موافقت ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک شخص کی جیب میں 80-90 ہزار کا موبائل ہو اور پھر وہ کہہ رہا ہو کہ جانور ذبح نہ کریں بلکہ غریب کی مدد کریں۔ اگر اتنا ہی اس بات کا شوق ہے تو پھر اپنے جو اضافی پیسے اس ضرورت پہ لگائے ہیں ان میں سے کسی غریب کی مدد کی جائے۔ اور پھر یہ جو قربانی کا فلسفہ ہے، اسلام نے کتنا خوبصورت اس کا ہمیں تفہیم بیان کی ہے، افہام و تفہیم کا سر انجام دیا ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اور اس میں ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک صرف اور صرف خالص غریبوں کے لیے۔ اور اس قربانی کی برکت ہے، یہ برکت جو دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ وہ غریب جس کے گھر میں سال ہا سال گوشت نہیں پکتا، لیکن عید قربان کے موقع پہ اس کے گھر میں بھی گوشت پک رہا ہوتا ہے۔ تو یہ قربانی کی برکت ہے کہ جس کے ساتھ دولت تمام افراد میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ قربانی کا جانور ذبح نہ کیا جائے بلکہ غریب کی مدد کی جائے، یہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بھی میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ عید قربان کے موقع پر سب سے زیادہ افضل ترین عمل فقط جانور قربان کرنا ہے، اور کوئی عمل افضل نہیں۔ اور جو لوگ قربانی کرتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ سارے کا سارا گوشت اپنے گھروں کی زینت نہ بنا لیں بلکہ اسی طرح سے اس کے حصے کریں جس طرح سے شریعت نے تقسیم بیان کی ہے۔ ایک اپنی ذات کے لیے رکھیں، ایک اعزاء و اقارب کے لیے رکھیں، اور ایک حصہ خالصتاً غریب غرباء کو تقسیم کریں، اس میں سے کسی اور کو دینے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو دین متین کا فہم نصیب فرمائے اور شریعت مطہرہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔